بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ مولا علی نے فرمایا، جب عورت کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو پہلے 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جس عورت میں بھی یہ 3 علامتیں ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ اس دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی کہ موت کو یاد کر کے لذتوں کو بدمزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مالک الموت سے، جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ساری زمین مالک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اس میں سے لے لیتے ہیں۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی انسان کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں مالک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ مالک الموت نے کہا، اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر مالک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت اعمش روایت کرتے ہیں کہ مالک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ مالک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد مالک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ مالک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مجھ کو اس شخص کی ہند کی فلاں جگہ روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں موجود تھا۔ مگر میں جب اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ محترم ناظرین، زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔
اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں، اور مولا علی کا اس کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگے تو جان لے کہ موت واقعہ ہونے لگی ہے، چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے۔ مکمل تفصیلات آپ کو آج کی ویڈیو میں ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں، انہیں پتہ تک نہ چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں گرفتار ہو گئیں۔ ان کی نظریں یوسف علیہ السلام پر تھیں، اور ہاتھ میں سیب اور چھریاں تھیں۔ سیب کی جگہ وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں، اور انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے۔ ہم انسان بھی جب کسی دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مالک الموت سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی۔ دونوں دوستوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی سکت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے۔ رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن مالک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آنا تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ مالک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں؟ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 7 مرتبہ بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ پوری 7 دفعہ آپ کو مطلع کرنے کے بعد میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو مالک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کے علاقے میں فلاں ابن فلاں کی روح نکالی تھی، اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی اپنے ہاتھوں سے کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو مالک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں کے ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری، آج اس بچے کی باری، اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو 1 بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے
تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست، ہمسایہ یا رشتہ دار مر گیا ہے، یا آج میرا بھائی چلا گیا، یا میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی ہے، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل میرا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں۔ ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ کر کے پگھلتا جا رہا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا اور تجھے خسارے کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا اور فائدے میں رہ جائے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے پہلے کچھ اعمال نہ کما لوں تو مجھے قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی کہ موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں ہے، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں ہے، جیب میں پیسے ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، بہن بھائی بیٹا رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ موت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ موت ہمیں اپنے آہنی شکنجے میں لے لے، ہماری روح ہمارے جسم کا ساتھ دینے سے انکار کر دے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جتنا اپنے اعمال کا ذخیرہ بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں۔ خدا کی قسم، قبر میں دنیا میں آ کر نیک اعمال کرنے کی بہت تمنا کرو گے لیکن آ نہ سکو گے، اس لیے روز اپنی قبر اور موت کو یاد کرو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر کے اپنی آخرت سنوار لو۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفار ضرور ٹائپ کریں۔